من بعدهم یقولون، وہ جو بعد میں آئیں گے، ان کے بعد آئیں گے، یقولون وہ کہیں گے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ یہ دعا کریں گے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہمیں بھی بخش دے، اور ہمارے بعد جو آئیں گے، جو آ کے پھر ٹائم پیریڈ گزار کے فوت ہو جائیں گے، یا اللہ ان کی بھی بخشش کر دے۔ یہاں پہ دعا کی ترغیب دی جا رہی ہے، کس کی؟ بولے کس کی ترغیب ہے؟ دعا کی، یعنی خود بھی دعا کرتے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور بعد میں آنے جانے والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ یہ ہماری جو ایک سوچ ہے، ہمارا جو ایک نظریہ ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے کہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس فوت ہو جانے والے کے بعد جو نیک عمل کیے جاتے ہیں، ان نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ فوت شدہ کو اجر عطا فرماتا ہے۔ پہلی حدیث مشکاہ شریف کی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَوَقِّصُ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ أَخٍ أَوْ صِدِّيقٍ فَإِذَا لَحِقَتْ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ فرمایا جب کوئی میت فوت ہوتا ہے، یعنی میت مرنے کے قریب ہوتا ہے، کوئی شخص مرنے والا ہوتا ہے، تو اس کی حالت اس طرح کی ہوتی ہے جیسے کل غریق المتغوث، کوئی بندہ ڈوب رہا ہو اور غوث کے لیے مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ کل غریق المتغوث، فوت ہونے والے کی مثال دی اس شخص کی طرح جو ڈوب رہا ہو پانی میں، لیکن آوازیں لگا رہا ہو، اشارے کر رہا ہو کہ مجھے بچاؤ، کل غریق المتغوث۔ اور کس طرح کی، کس لیے وہ دعا کے انتظار میں ہوتا ہے، وہ دعا کے انتظار میں ہوتا ہے۔ اور دعا کس طرح کی، دعا کس سے وہ امید رکھتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں گے، کس سے امید رکھتا ہے؟ یقتضی دعوت من اخin من ابن اور ام اور اخin اور صدیق، چار کو لفظ حدیث میں ذکر ہے۔ وہ اپنی ماں سے دعا کی انتظار کرتا ہے، وہ اپنے باپ سے دعا کی انتظار کرتا ہے، وہ اپنے بھائی سے دعا کی انتظار کرتا ہے، اور وہ اپنے دوست سے دعا کا انتظار کرتا ہے۔ یہ وہ انتظار کرتا ہے کہ میرے لیے کوئی دعا کرے۔ فائدہ لاہی کا تو، اور جب یہ دعا کوئی مانگتا ہے اس کے پیچھے اور اس کو پہنچتی ہے تو پھر اس کی خوشی کے آثار حدیث میں ذکر ہے، فرمایا وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، کانا احب الیہ من الدنیا وما فیہا، وہ جو دعا کرتا ہے اس کو پہنچتا ہے اللہ کی عطا کے ساتھ، وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اگر اس کو مل جاتا وہ اتنا خوش نہ ہوتا جتنا اس دعا سے خوش ہوتا ہے۔ اس دعا سے وہ خوش ہوتا ہے جو دعا اس کے پیچھے مانگی جاتی ہے۔ اب اس کا ٹائم مقرر نہیں ہے، اس کو دوسرے دن مانگے، اس کو پہلے دن مانگے، اس کو جنازے سے پہلے مانگے، اس کو جنازے کے بعد مانگے، اس کو 10ویں دن مانگے، اس کو ساری زندگی مانگے، اس کو 5 نمازوں میں مانگے، اس کو روزانہ ہر جمعے پہ مانگے، اس کو جمعرات میں مانگے، کوئی ٹائم پیریڈ مقرر نہیں ہے، جب آپ کو وقت ملے آپ کے لیے آسانی ہو۔ اگر کوئی اہتمام نہیں کر سکے کوئی بات نہیں، نماز تو پڑھتے، نماز جب پڑھتے تو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی اہتمام کیا تو اچھی بات ہے، لوگ شریک ہو گئے، کسی کی بھی تو دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اس میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اجتماعیت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ نے چہرے نہیں دکھانے واسطوں کو یہ ذہن میں نکال دیا کرے تاکہ خلوص رہے اور عبادت کا ثواب ملے۔ چہرہ نہ دکھانے کی نیت سے آیا کرے کہ میں آیا تھا، نہیں، اس نیت سے آیا کرے کہ اس مجلس دعا میں کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہوگا جس کی آمین یا دعا کے صدقے سب کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی گھڑا اور اس طرح کی بات نہیں۔ کوئی ایک بتائیے انفرادی طور پہ اس کی اولاد ہے مرنے والے کی، اس کے بہن بھائی، اس کے دوست ہیں، وہ جہاں پہ بیٹھے، جس جگہ بیٹھے، مل کے بیٹھے، اکیلے بیٹھے، ہر جگہ دعا کرنے کا اختیار ہے، اجازت ہے، دعا کر سکتے۔ سو میں جو بات کر رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہ بتایا کہ یہ انتظار میں ہوتا ہے، جب دعا اس کو پہنچتی ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کو دے دیا جائے وہ اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا اس دعا کے ذریعے خوش ہوگا۔